بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک اے نبی آپ کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، من لدن حکیم علیم، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ علم، یہ حکیم و علیم کا علم ہے۔ حکیمن اور علیمن دونوں الفاظ نکرہ ہے، اور اس نکرہ میں بھی مبالغے کا مفہوم ہے کہ وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کی حکمت انوکھی ہے، وہ ایسا علیم ہے کہ اس کا علم انوکھا ہے، اور اس بڑے حکیم اور علیم ذات کی طرف سے اس قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید کا جو علم ہے وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، لہذا قرآن مجید کا جو علم ہے وہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس قرآن نے جو بھی حکم دیا، جس چیز سے بھی روکا، اس میں حکمت ہے۔ تو حکیم فی اوامرہ و نواہیہ، وہ اللہ حکمت والا ہے اپنے اوامر اور نواہی میں۔ علیم، اور وہ علم والا ہے بالامور، تمام کاموں کا، چھوٹے بڑے کاموں کا اس کو علم ہے۔ جب حکیم ہے لہذا عادل بھی ہے، جب اس کا ہر حکم حکمت سے پر ہے تو وہ عادل ہے، اور جب علیم ہے تو اس نے جو بھی خبر دی وہ سچی دی، اس لیے کہ وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے۔ جب کسی کا علم کامل ہوتا ہے تو اس کی خبر میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور جس کی حکمت کامل ہوتی ہے تو وہ جو بھی کرتا ہے وہ مبنی بر انصاف اور بر عدل ہوتا ہے۔ لہذا حکیم ان سے معلوم ہوا کہ اللہ علم والا ہے، حکیم ان سے معلوم ہوا کہ اللہ عدل والا ہے، اور علیم ان سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ سچا ہے، اس کی خبر میں سچائی ہے۔ تو یہ قرآن جس ذات کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے وہ ذات حکیم و علیم ہے، لہٰذا یہ قرآن اور اس کے احکام عدل پر بھی مبنی ہے اور اس کی خبریں سچی بھی ہیں، جیسے کہ ایک اور آیت میں فرمایا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات سچائی میں اور عدل میں کامل ہے، اس کی خبریں سچی ہے اور اس کے احکام عدل پر مبنی ہے۔
تو وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس کی تشریح وہ آیت ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ قرآن حکیم و علیم کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے یہ احکام اور یہ اخبار یہ صداقت اور عدل پر مبنی ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے جو دوسری آیت میں ہوئی۔ یہ جملہ یہاں اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کی آیات میں آپ نے پڑھا کہ قرآن مجید کی صداقت بیان ہوئی ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، اور دوم یہ کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب قرآن سچا ہے، عظیم ہے، ہدایت اور رہنمائی اور بشارت ہے، تو اے نبی اب آپ اس قرآن کو آگے پہنچائیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو قرآن سکھایا جا رہا ہے، لہذا اب آپ پہنچائیں گے۔ تلقا کا جو لفظ ہے یہ تلقی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو یہ ٹھوس احکام ہے، اور دو آپ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ یہ لتلقا کے لفظ کے اندر ایک تاکید ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی ہے جس کو آپ نے مضبوطی سے اپنے اندر قبول کیا ہے۔ یہ جملہ اب آئندہ کا جو بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، ان واقعات آئندہ کے لیے یہ جملہ ایک تمہید ہے کہ یہ کلام اور اس کی یہ خبریں سچی ہیں اور حکمت پر مبنی ہیں۔ ان واقعات موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام میں ان اقوام کی خبروں میں سچائی بھی ہے، اور اس میں تمہارے لیے حکمت کی بہت ساری باتیں بھی ہیں۔ من حکیم علیم، من لدن حکیم علیم۔ اور اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کئی احکام دیے جائیں گے۔ یہ وہ خطاب اول وَإِنَّكَ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل سے، بے شک میں نے دیکھا ہے آگ کو، میں نے آگ دیکھی۔ یہ واقعہ سورۃ طٰہٰ میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہوا، انہوں نے ہجرت کی، مصر سے گئے مدین، وہاں رہے، 10 سال پورے کیے، وہاں شادی کی، واپسی میں وہ خیر خبر لینے کے لیے دوبارہ مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں راستہ ان پر مشتبہ ہو گیا، راستہ گم ہو گیا، اور سردی بھی تھی، اندھیرا بھی تھا، تو ضرورت تھی کہ روشنی ہو تاکہ راستہ معلوم ہو، کوئی ہو جو بتائے راستے کے بارے میں، اور کچھ آگ ملے جس سے روشنی بھی ہوگی اور ہم گرمائش بھی حاصل کریں گے۔ تو واپسی میں آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایک جگہ پر آگ نظر آئی، تو اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِأَهْلِهِ، اپنے اہل سے، اپنی اہلیہ سے، اور کون لوگ تھے اللہ عالم، انی آنست نارا، بے شک میں نے
دیکھیے آگ، وہ آگ نار نہیں تھا، وہ نور تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو اپنے خیال میں اس کو آگ محسوس کیا۔ سآتیکم منہا بخبر، ضرور میں لے آؤں گا تمہارے پاس، منہا اس سے، بخبر کوئی خبر، راستے کی خبر کہ راستہ گم ہو گیا تھا تو بخبر عن الطریق، او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یا میں لے آؤں گا تمہارے پاس بشہاب قبس، انگارہ سلگا کر۔ شہاب کا مطلب ہے شعلہ، کوئی انگارہ، اور قبس کا مطلب ہے مقبوست، مقبوست یعنی ماخوذت، وہ انگارہ جو سلگایا ہے۔ تو یہ بشہاب قبس کا معنی ہوگا انگارہ سلگا کر، سلگایا ہوا۔ یہ قبس شہاب کی صفت ہے یا اس سے بدل ہے۔ میں ایک شہاب لے آؤں، ایک قبس لے آؤں، ایک شعلہ لے آؤں، اور کسی آگ سے آگ لے کر لے آؤں۔ قبس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آگ سے آپ نے آگ لی تو وہ قبس یعنی مقبوست ہو گیا، ماخوذت کے معنی میں۔ تو مطلب یہ کہ میں کوئی آگ کا شعلہ جو اس دوسری آگ سے روشنی سے اٹھا کر لے آؤں، یہ شہاب قبس کا مطلب ہے۔ تو شہاب تو وہ انگارہ ہوگا یا شعلہ ہوگا آگ کا، لیکن اس کو لائیں گے کیسے؟ قبس کی طرح، یعنی ایک آگ سے سلگا کر۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرم ہو سکو، تاکہ تم حرارت حاصل کرو۔ تصطلون، یہ جو تصطلون کا لفظ ہے یہ صدیہ یصلا سے، باب سمعہ سے، صاد لام یا، اور یہ باب افتعال ہے۔ اس باب افتعال کے حساب سے یہ اصل میں تھا تصطلیون، تا کے ساتھ، طا کے ساتھ نہیں، تصطلیون، یہ یوں تھا۔ تفتعلون، تفتعلون باب افتعال سے ہے یہ۔ پھر باب افتعال کا جو تا ہے وہ طا میں بدلا، جیسے کہ قاعد ہے باب افتعال، اور اسی طرح وہ یا حذف ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں تو تصطلیون تھا، پھر اس سے یہ تصطلیون اور تصطلون بنا، تو باب افتعال۔ معنی یہ ہے کہ تاکہ تم گرم ہو سکو، وہاں سے آگ ملے گی تو سردی میں کام کروں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق ایسا خیال کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس، حاضمین نار کی طرف راجع، وہ آگ تھی نہیں لیکن آگ ان کے خیال میں آگ تھی، تو آگ زمین مؤنث۔
جب وہ وہاں پہنچے تو نودی انہیں آواز دی گئی انبوری کا من فی النار کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو آگ کے ارد گرد ہے، آگ میں جو ہے اور آگ کے ارد گرد جو ہے وہ بابرکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بالکل سبز درخت پر نور نکل رہا ہے، وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا، اور وہاں انہیں ندا ہوئی، آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو آگ میں ہے اور جو آگ کے ارد گرد ہے وہ بابرکت ہے۔ اب جو آگ میں ہے اس سے کون مراد ہے اور جو آگ کے ارد گرد ہے اس سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انبوری کا برکت والا ہے اور برکت ڈالی گئی ہے من اس شخص میں فی النار جو آگ میں ہے، یعنی جو آگ کی طلب میں ہے، آگ میں فی النار، من فی النار یعنی من فی طلب النار، جو شخص آگ کی طلب میں ہے وہ بابرکت ہے۔ وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ومن حولہا، اور جو اس آگ کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ بابرکت ہے۔ آگ کی طلب میں جو ہے وہ بھی بابرکت ہے موسیٰ علیہ السلام، اور آگ کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی بابرکت ہے۔ ایک قول اس کے برعکس بھی ہے کہ جو آگ میں ہے فرشتے وہ بھی بابرکت ہے، اور آگ کے ارد گرد جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ بھی بابرکت ہے۔ جو آگ میں ہے فرشتے یا موسیٰ علیہ السلام وہ بھی بابرکت ہے۔ ومن حولہا، اور اس آگ کے ارد گرد جو زمین ہے شام کی وہ بھی بابرکت ہے۔ ومن حولہا، شام کی زمین کو بابرکت قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ تو انبوری کا من فی النار ومن حولہا، کوہ دور کا مقام تھا، اس کے ارد گرد شام ہے، اس میں بھی برکت ہے، اور جو آگ میں ہے یا آگ کے پاس ہے یا آگ کی طلب میں ہے یا آگ کے ارد گرد ہے وہ فرشتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام وہ بھی بابرکت ہے۔ یہ آواز دی گئی برکت کی۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں ایک برکت ہوتی ہے، دینی برکت، اور فرشتے ایک روحانیت ہے، تو برکات اور برکت روحانیہ اور برکت دینی مراد ہے، اور شام کی زمین میں روحانی اور دینی برکات کے ساتھ ساتھ ظاہری برکات بھی تھی۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک ندا تھی اور ایک آواز تھی اور ایک مرحبا کہا گیا انہیں۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ نور اللہ بوری کا، اللہ کے نور میں برکت ڈالی گئی۔ یہ جو نور تھا یہ اس نور میں برکت ڈالی گئی، اور یہ نور کی شکل میں یہ اللہ رب العالمین کی تجلی کا نور تھا، یہ اللہ کی تجلی کا نور تھا۔ یہ نور اللہ نہیں تھا،
یہ اللہ نے اس میں حلول نہیں کر دیا تھا، مگر یہ اللہ کی تجلی کا جو نور تمہیں نظر آ رہا ہے، من فی النار جو آگ میں ہے، یعنی جو نور ہے اللہ کی تجلی کا، اس نور، وہ نور بابرکت ہے، یعنی اللہ بابرکت ہے، اللہ کا نور بابرکت ہے۔ حضرت قتادہ سے یہ معلوم ہے۔ اور ومن حولہا جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی فرشتے، تو بابرکت ہے اللہ کا نور اور فرشتے، معنی یہ ہو۔ اور اس کی دلیل وہ فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ آگے ذکر ہو رہا ہے، یا موسیٰ انہ انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ، گویا کہ وہ نور اللہ کی نور کی تجلی تھی، جس کی وجہ سے آواز دی گئی کہ میں اللہ۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ حجابہ النور، اللہ تبارک و تعالی کا حجاب نور ہے، اور ایک روایت میں النار ہے، لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ۔ اگر اللہ کے نور کے حجاب کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کے چہرے کی شعاعیں، اس سے ساری مخلوق جل جائے، وہ جلا دے۔ یہ الفاظ مسلم شریف کی حدیث میں، یہاں بھی امام ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور مراد من فی النار سے اللہ کا نور لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے یہ جملہ ہے کہ وہ سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو رب تمام جہانوں کا۔ اللہ کے نور کو کہیں اپنے نور کی طرح نور نہ سمجھ لینا، اللہ ذات و صفات کو کہیں کسی چیز پر قیاس نہ کر لینا، اللہ کی طرح کسی چیز کو سمجھ نہ بیٹھنا، بلکہ یہ عقیدہ تو اپنی جگہ بالکل پکا ہے کہ مخلوقات میں سے اللہ کسی کے مشابہ نہیں ہے، اور کوئی چیز اللہ کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اس کی ذات اور اس کے افعال وہ دونوں منزہ اور پاک ہے۔ تو بس اتنا جان لو کہ یہ اللہ کا نور تھا جو بابرکت ہے۔ کیسے تھا، کیا کیفیت تھی، کیسے کلام ہوا، کیسے ندا ہوئی، ان ساری باتوں کو اپنے فلسفوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے، بس جو بات جتنی جیسی مدلل ثابت ہو اتنی مان لو، اور وہ سبحان اللہ رب العالمین، بس یہ جملہ وہ سبحان اللہ رب العالمین تمام سوالوں کا جواب ہے۔ وَلَا يَشْبَهُ شَيْئًا مِّن مَّخْلُوقَاتِهِ، اللہ اپنے مخلوقات میں کسی چیز کا مشابہ نہیں، پاک ہے وہ اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ وہ اللہ بھی ہے اور وہ رب بھی ہے، دو صفات، تنزیہ ذاتی بھی ہے اور تنزیہ فعلی بھی ہے، اس کی ذات بھی پاک، اس کا فعل بھی پاک۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، العزیز ہوں جو غالب ہے، حکیم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے خطاب کیا، اے موسیٰ، میں کون، یعنی میں مخاطب، جو تم سے بات کلام ہے وہ میں اللہ، یہ نہیں کہ یہ نور اللہ ہے، یہ درخت اللہ، یہ چیز اللہ، یہ میں جو مخاطب ہوں میں اللہ۔ العزیز غالب اور حکمت والا، یہ اللہ کی صفات کا حاصل، یہ دو بڑی صفات، ہر چیز پر قادر بھی ہے
غالب بھی ہے اور ہر چیز کا علم بھی ہے اور اس میں حکمت بھی ہے. جب عزیز ہے تو قادر بھی ہے، جب حکیم ہے تو عالم بھی ہے. اس کا علم اتنا کامل ہے کہ ہر چیز میں حکمت ہے. اس کی حکمت اس کے علم پر دلیل ہے. اس کی طاقت و قدرت اتنی ہے کہ ہر چیز پر غالب ہے. تو اے موسیٰ میں اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت ہوں. گویا تسلی دی کہ اے موسیٰ تجھے غلبہ ملے گا اس لیے کہ میں غالب ہوں. ہاں کچھ مراحل سے تمہیں گزرنا ہوگا، تکالیف آئیں گی، حالات بدلتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ میں حکیم بھی ہوں. تو میں غالب بھی ہوں اور میں حکیم بھی ہوں. دو صفات. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ. پھینک دیجیے اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا پھینک دو. اس وقت ہی اللہ نے فرمایا. اب معجزہ دے رہا ہے. فلما رہا، بس جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تہتزو لہراتا ہوا، سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا، حرکت کر رہا تھا. تہتزو حرکت کر رہا تھا، لہرا رہا تھا. کانہا جان ولا مدبرا، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے. ولا مدبرا تو چل دیے پیٹھ پھیر کر. ولا واپس پلٹے، پیٹھ پھیر کر. ولم يعقب، اور مڑ کر نہ دیکھا. ولم يعقب، اور مڑ کر نہ دیکھا. ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک بڑا سانپ، تو سانپ تو اسباب کی دنیا میں نقصان پہنچاتا ہے. تو یہاں بھی باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام نہایت جلیل القدر پیغمبر تھے، مگر یہ پتہ نہ چلا کہ یہ سانپ ضرر نہ دے گا. دور سے آگ نظر آئی، خیال کیا کہ آگ ہے، قریب پہنچے تو نور. لاٹھی کو پھینکا، پتہ نہیں تھا کہ سانپ بنے گا، تو سانپ بن گیا. جب بن گیا تو ڈر گئے اور چل دیے پیچھے. یہ نہیں خیال ہوا کہ یہ سانپ ضرر نہیں دے گا. گویا اس میں یہ سبب بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب، ہر غیب کو جاننے والے نہیں ہوتے. یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ لا تخف، مت ڈریے، نہ ڈرنا، اس لیے کہ میں تو تجھے رسول بنانے جا رہا ہوں، تو ڈرو مت. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں ڈرتے میرے پاس رسول. کیا مطلب؟ بظاہر تو یہ ایک سانپ نظر آیا اور جس سے ڈرنا ایک طبعی خوف تھا، لیکن جب یہ سانپ اس وقت بنا ہے جب میں نے حکم دیا اور یہ تیرا ایک معجزہ تھا اور خرق عادت کے طور پر سانپ بنا اور میں تجھے رسول بنانے جا رہا ہوں، تو تجھے اب اس سانپ سے وہ خوف طبعی بھی نہیں ہونا چاہیے. خوف طبعی تو وہ وہاں ہو کہ جہاں طبعی اور اسباب کے دائرے میں ایک عمل ہو رہا ہو. یہاں تو میں تجھے اپنا رسول بنا رہا ہوں، تو میرے ہاں رسول نہیں ڈرتے، تو
تو تمہارا خوف طبعی اپنی جگہ، لیکن اے موسیٰ مت ڈریے، طبعی خوف بھی نہ کر، اس لیے کہ یہ میرے ہاتھ سے تمہیں ایک معجزہ مل رہا ہے اور تجھے میں رسول بنا رہا ہوں، اور ایسے موقع پہ انبیاء علیہ السلام کو خوف طبعی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خوف تو وہاں ہو کہ جہاں کوئی اس کی معقول وجہ ہو، اور بغیر کسی وجہ کے تو خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں جو خوف طبعی ہے اس سے اللہ نے اس لیے روکا کہ لا تخف، کہ اگرچہ معقول وجہ طبعی اقسام کی موجود تھی، لیکن اب یہ موقع، اس موقع پر وہ وجہ نہیں، جب اس موقع پر وہ وجہ نہیں ہے تو لا تخف۔ یا یوں کہا گیا ہے کہ جب اللہ کا نہایت قرب ہو تو اسباب کا بھی پھر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا نہایت قرب ہو تو پھر اسباب کا بھی خوف نہیں، یعنی یہ خاص وقت میں خاص رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ ان اوقات میں یہ طبعی خوف بھی نہیں رکھیں۔ انی لا اخاف لدی المرسلون، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وَكَانَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ رَجَعَ مِنْهَا بِخَبَرٍ عَظِيمٍ وَاقْتَبَسَ مِنْهَا نُورًا عَظِيمًا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خیال تو یہ تھا کہ جا کر نور ملے گا، وہاں سے کوئی روشنی لے آؤں گا اور کوئی خبر ملے گی، تو ان کی مراد تو ظاہراً کوئی روشنی اور خبر لینا تھی، مگر اللہ نے وہاں انہیں ایک بہت عظیم خبر دے دی، اور اللہ نے انہیں وہاں ایک بہت عظیم نور عطا کیا۔ وہاں انہیں خبر روحانی اور دینی اور تبلیغ اور دعوت کی خبر ملی، اور وہاں انہیں روحانیت کا عظیم نور نصیب ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب، اور دونوں باتیں ٹھیک ہو، میں وہاں سے خبر لاؤں گا یا وہاں سے آگ لے آؤں، وہاں سے خبر عظیم بھی مل گئی اور نور عظیم بھی مل گئی، تو بات وہی ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر جس نے ظلم کیا پھر بدلے میں کر لی اچھائی بعد سوء، برائی کے بعد، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ میرے ہاں رسول تو نہیں ڈرتے، اس لیے کہ رسولوں نے تو کوئی ظلم ہی نہیں کیا، ڈرے تو وہ کہ جس نے ظلم کیا ہو، مگر ظلم کرنے والوں میں سے بھی جس نے ظلم کیا اور پھر اپنی برائی کو بدل کر اچھائی کی تو میں ان کو بھی بخشنے والا ہوں۔ یعنی یہ روانی میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے ہاں رسول نہیں ڈرتے، اس لیے کہ رسول کوئی ظلم نہیں کرتے، ڈرنے والے تو وہ ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا ہو، مگر ظلم کرنے والوں میں سے بھی جس نے ظلم کیا اور اچھائی کی تو میں بخشنے والا ہوں۔ یہ جو الا من ظلم ہے، اس میں کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مستقل جملہ یعنی استثناء منقطع، یہ الا لاکن کے معنی ہے، میرے ہاں رسول نہیں ڈرتے،
لیکن جو ظلم کرے گا پھر اس کے بعد اچھائی کرتا ہے میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ میری ذات تو وہ عظیم ذات ہے کہ ظالموں کو بھی معاف کرتا ہوں، کسی کو ضرر نہیں دیتا، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میرے ہاں تو ضابطہ یہ ہے کہ ظالموں نے ظلم کیا اور پھر توبہ کر لی تو بھی میں معاف کرتا ہوں، جبکہ تمہارا رتبہ اور مقام تو رسولوں کا ہے، تو میرے ہاں رسول نہیں کرتے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول نہیں ڈرتے، ہاں مگر جنہوں نے کچھ ظلم کیا ہو، ظلم کیا ہو یعنی کوئی لغزش ہوئی ہو تو پھر انہیں خوف ہوتا ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی تھی قبطی کے قتل کی، تو اس لیے انہیں خوف تھا، ورنہ میرے ہاں رسول نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا مگر جس نے اگر کوئی ظلم اور کوئی لغزش ہوئی بھی ہو پھر توبہ کر لی ہو تو میں مغفرت کرنے والا، لہذا تم نے تو اپنے اس لغزش کے بارے میں دعا کی تھی کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو تیری تو بخشش ہو گئی ہے، انی لا اخاف لدی المرسلون۔ کئی انداز ہے سمجھانے کے اس آیت میں، مگر حاصل یہی بنتا ہے کہ میرے حضور پیشی میں کوئی خطرہ نہیں، انی لا اخاف لدی المرسلون۔ خطرہ تو وہاں ہو جہاں خوف کی کوئی معقول وجہ ہو، وہ معقول وجہ اور وہ قصور چاہے لغزش کی صورت میں ہو یا عوام میں گناہوں کی صورت میں ہو، مگر وہ بھی میں معاف کرنے والا ہوں جب کوئی توبہ کرے، یہ اس کا حاصل ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ڈالے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ بیضاء روشن۔ بیضاء مانا صرف سفید نہیں، روشن، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی مرض اور برس کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 آیتیں بھی ان 9 آیات و نشانیوں اور معجزات میں داخل ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا تھا۔ فی 9 آیات ارسلناک فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، اور یہ 2 آیتیں فی 9 آیات الی فرعون وقومہ میں داخل، اور اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 101 میں۔ اگر 9 معجزات الگ حساب کیے جائیں اور 2 یہ اس میں داخل نہ ہو تو فی 9 آیات کا معنی پھر ہوگا کہ مع 9 آیات، 9 آیات سمیت یہ 2 آیتیں بھی لے لو۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم تھی فاسق و نافرمان۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، پس جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں، مبصرۃ آنکھیں کھولنے والی، مبصرۃ بصیرت افروز، بینۃ واضحۃ ظاہرۃ، ایسی نشانیاں اور معجزات جو بار بار آئی، انہوں نے دیکھا، خود مطالبے کیے، قسم قسم کے عذاب آئے، ان سے ہٹ گئے۔ قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے ان معجزات کے بارے میں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انکار کیا انہوں نے ان معجزات کا،
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اور یقین کیا، خوب یقین کیا. ایک ایقنہ ہے، استیقنہ میں اور مبالغہ ہے، خوب یقین کیا. انفسهم، ان کے نفسوں نے، مگر انکار کیا. ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے، ظلم کی وجہ سے اور بڑائی کی وجہ سے. جہل کا مطلب ہوتا ہے انکار مع العلم، علم کے باوجود جانتے ہوئے جان بوجھ کر انکار کرو، اس کو کہتے ہیں جہل. تو یہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یہ حال ہے. انہوں نے ان معجزات کا انکار کیا، وَجَحَدُوهَا، اور حال یہ ہے کہ ان کے نفسوں نے یقین کیا، اس پر خوب یقین کیا، لیکن انکار کیوں کیا؟ ظلم و علوا. یہ جہادو کا مفعول لہو ہے، وجہ بنی ظلم اور وجہ بنی تکبر. ظلم کیا، انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو رد کیا، یہ ظلم. اور خود کو بڑا سمجھا، حق کی پیروی سے مستغنی سمجھا، یہ علو ہے. ظلمت اور علوت میں یہ فرق ہے کہ آیات اور شواہد کو ان کے مرتبے سے گھٹا دینا ظلم ہے. جو چیزیں ان کے سامنے پیش ہوئی اس کو اپنے مرتبے سے کم کر دیا، یہ ظلم ہے. اور خود کو بڑا سمجھا، یہ علو. جو دعوت ہے اس کو گھٹایا اور اپنے نفس کو بڑھایا. وہ نفس کو بڑھانا علو ہے اور وہ دعوت کو گھٹانا ظلم. ظلم و علو. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھ لیجئے کہ کیسے ہوا انجام فسادیوں کا. ان فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئے. تو اس کو انکار کرنے والوں کے لیے وعید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی. اس مقام پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وفہو الکلام یقول احذروا ایھا المکذبون بمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه ان يصيبكم ما اصابهم بطريق الاولى والاحرى فان محمدا صلوات الله وسلامه عليه اشرف واعظم من موسى. فہوائے کلام یہ مراد ہے کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تکذیب کرنے والوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ان کو جھٹلانے والوں، اس نبی پر ایمان لے آؤ. اس لیے کہ یہ آخری نبی تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عظیم اور زیادہ اشرف ہے. ان کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہو؟ یہ دیکھ کر اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اطاعت